حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اب کون نہیں جانتا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، کون نہیں جانتا اپنی باروب شخصیت کو، کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تقوی و طہارت کو، کون نہیں جانتا آپ کے عشرہ مبشرہ کے اندر شمار ہونے کو، کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر باروب شخصیت کو کہ جس طرح سے عمر پاک جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ آپ کی شخصیت میں روب پڑا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے سرے دست چلتے ہوئے بازار میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دی۔ لوگوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ عمر اس کے لیے تو عدالت بھی لگنا تھی، مقدمہ بھی چلنا تھا، پھر سزا دیا جانا تھی۔ تو حضرت عمر پاک نے خوب جواب دیتے ہوئے کہا عمر فاروق کی عدالت ہر قدم پر ہوتی ہے اور ہر لمحے لگی رہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر پاک کے زمانہ کے اندر کھلے عام برائی، بے حیائی، فحاشی، عریانی کرنے سے لوگ گھبراتے ڈرتے، اور جو عمر کے خوف سے، عمر کی وحشت سے ڈر جایا کرتا تھا، پھر اللہ رب العزت عمر کے خوف اور وحشت سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی متقی اور پرہیزگار بنا دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق بازار میں جا رہے ہیں، ایک آگے سے شخص چادر اوڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اور دیکھ لیا کہ آگے سے حضرت عمر پاک آ رہے ہیں، ڈر گیا۔ حضرت عمر پاک کے ہاتھ میں کوڑا رہتا تھا، ہر وقت آپ اس طرح کی حکم عدولی کرنے والوں کو اسی وقت سزا دیا کرتے۔ اس نے جب دیکھا ڈر گیا، کانپ گیا، اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یا باری تعالیٰ گناہگار بہت زیادہ ہوں، نافرمان بہت بڑا ہوں، تیرے حکم عدولی کرنے والا ہوں، جس حکم سے تو نے منع کیا اس کا مرتکب ہو چکا ہوں، آج عمر کے غضب سے مجھے بچا لے، آج عمر کی سزا سے مجھے بچا لے، میں تیرے ساتھ پختہ عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی یہ عمل نہیں کروں گا۔ تو حاضرین گرامی قدر، ادھر سے حضرت عمر پاک سامنے آتے ہیں، وہ شخص وہ شراب کی بوتل اپنی چادر کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق سامنے آئے، اللہ کے حضور ندا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ، اے میرے رب احکم الحاکمین، مالک و مولا، آج عمر کے غضب سے اگر بچا لے، میں تیرے حضور تائب ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر پھر یہ عمل نہیں کروں گا۔ تو میرے رب تعالیٰ نے اس بندے پر اپنی نگاہ رحمت کی، اس بندے کی توبہ کو اسی وقت قبول فرما لیا جب حضرت عمر فاروق سامنے آتے ہیں۔ پوچھا کہ کیا چھپا رہے ہو؟ جواباً کہتا ہے کہ یا حضرت سرکہ کی بوتل ہے، سرکے کی بوتل ہے، سرکہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر سرکہ ہے تو پھر دکھاؤ کہ کیا یہ واقعتاً سرکہ ہے۔ بس ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکم تھا چادر سے نکال اور مجھے دکھا، اس طرف اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ بس جیسے ہی چادر سے نکالا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور غضب فاروق اعظم اس پر لظہ پر امدان تھا۔ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کیا انسان زندگی بھر گناہ کرنے والا، زندگی بھر نافرمانی کرنے والا، زندگی بھر میری حکم عدولی کرنے والا، زندگی بھر میرے راستے سے بھٹکا ہوا انسان زندگی کی آخری سانس میں بھی اگر میں رب کی طرف پلٹ کر آ جائے تو میری رحمت اس کو قبول فرماتی ہے، میری رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ تجھے اپنے گناہ پر ندامت آ گئی، شرمندگی ہو گئی، تو دنیا کی کسی عدالت میں شرمندہ ہو سکتا ہے، تو دنیا کے کسی بادشاہ کے آگے مایوس ہو سکتا ہے، تو احکم الحاکمین کے سامنے، تو اس بادشاہوں کے بادشاہ رب کے سامنے مایوس نہیں ہو سکتا۔ تو حاضرین گرامی قدر، پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا، اس نے وہ بوتل نکالی جو حقیقی ام الخبائث شراب کی بوتل تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ذریعے اس نے کہا تھا کہ یا عمر یہ سرکہ ہے، آپ نے کہا نکالو باہر، جب نکالا تو اللہ رب العزت نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر کے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ تو حاضرین گرامی قدر، اختتام کرتا چلوں، آج ہم سے غفلت یہ ہوتی ہے، آج ہم سے کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ آج زندگی بھر ہم دنیا، مال دنیا، حرص دنیا اور لالچ دنیا نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا، 70 سال، 80 سال، 200 سال کے قریب ہماری عمریں پہنچ گئیں، لیکن ایک لمحہ بھی ہمیں احساس ندامت نہیں ہوتا، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے اس تعلق کو بحال کرنے کے لیے ہماری اس طرف توجہ اور ہمارا خیال اور دھیان نہیں جاتا۔ تو آج کی اس اصلاحی اور تربیتی نشست
नशिस्त के अंदर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ, मेरे समेत हम में से हर इंसान जब भी इस तरह की महफिल में जाए तो वो ज़रूर ये जहन बनाकर जाए कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी महफिल है और इसके बाद शायद दूसरे ज़िंदा रहने वाले लोग मेरा इस तरह एहतमाम करेंगे। मौला कायनात हज़रत मौला कायनात अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन आप फरमाते हैं कि जब किसी मैयत को कंधा देकर चलते हो उस वक्त ये जहन बना के चला करो कि आज तुम उसकी सवारी हो, वो तुम्हारे ऊपर सवार है, इसके बाद जो सफर होने वाला है तुम सवार होंगे और बाकी तुम्हारी सवारियां बनकर जाएंगी। आज हम कितने कितने जनाजों को उठाते भी हैं लेकिन हमें अपनी मौत याद नहीं रहती।